دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان میں بے انتہا غربت تھی۔ 1960 میں ان کے بچے خوراک کی قلت کا شکار تھے۔ یہ بچے لاغر اور کمزور پیدا ہوتے تھے، لہٰذا ان کے قد چھوٹے، ہڈیاں کمزور اور وزن کم اور رنگ پیلے تھے۔ جیپنیز اس دور میں 24 گھنٹوں میں صرف ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے۔ پاکستان نے 1957 میں چاولوں سے بھرا ہوا ایک بحری جہاز ٹوکیو بھجوایا۔ جہاز پر جاپان کی امداد کے لیے پاکستان کا تحفہ لکھا ہوا تھا اور پورے جاپان نے ہاتھ جوڑ کر پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ جاپانیوں کو آج بھی پاکستان کا یہ احسان بخوبی یاد ہے۔ جاپان دنیا کے ان 4 ممالک میں شمار ہوتا ہے جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات شروع دن سے ہی حیران کن رہے ہیں۔ مزید ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن کے ساتھ ویڈیوز ملتی رہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر۔ ہندوستان کے آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ پاکستان اور بھارت کو 15 اگست 1947 کو آزادی دینا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ تھا جاپان۔ دوستو، جاپان نے 15 اگست 1945 کو امریکہ کے سامنے خود کو سرنڈر کیا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ کی خواہش تھی کہ 15 اگست 1947 کو جب پورا برطانیہ یوم فتح منا رہا ہو تو بھارت اور پاکستان کی پیدائش اس وقت ہو، تاکہ ہر سال جب ان دنوں ان ممالک کے لوگ آزادی کی تقریبات منائیں تو اس وقت جاپانی افسردہ ہوں اور یہ کھیل تا اب جاری رہے۔ یہ منصوبہ جب قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فوراً اس منصوبے سے انکار کر دیا اور قائد اعظم کا کہنا تھا کہ ہم اپنی قوم کا یوم آزادی کسی دوسری قوم کے یوم شکست پر نہیں رکھیں گے۔ جاپانی آج بھی پاکستان کا یہ احسان نہیں بھولے۔ دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد جاپان آج بھی امریکہ کو ہر سال $10 بلین کا تاوان ادا کرتا ہے۔ پاکستان کا اس تاوان میں 6واں حصہ تھا۔ قائد اعظم نے جاپان کو اپنا حصہ معاف کیا اور ہماری دریا دلی صرف جاپان تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ ہم نے 1950 کی دہائی میں جرمنی کو 5 کروڑ روپے کا قرض بھی دیا تھا، پولینڈ کے متاثرین کو پناہ دی تھی، چین کا دنیا کے ساتھ رابطہ بھی کروایا۔ PIA دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے چین کی سرزمین کو چھوا۔ معاوضے تنگ اور چو این لائی نے ایئرپورٹ آ کر ہماری فلائٹ کا استقبال کیا تھا۔ ہم نے معاوضے تنگ کو ذاتی استعمال کے لیے بھی ایک جہاز گفٹ کیا تھا۔ یہ جہاز آج بھی چین کے میوزیم میں پاکستان کے شکریہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے ترک بھائیوں کی قیام پاکستان سے پہلے بھی مدد کی تھی اور پاکستان کے قیام کے بعد بھی۔ ہم نے ترکی میں پہلا بوئنگ طیارہ اتارا تھا اور ترکی نے اس طیارے کے لیے ایک نیا رن وے بنایا تھا۔ ہم نے مراکو اور الجزیرہ کی آزادی میں بھی مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ چین اور امریکہ کا پہلا رابطہ اور ہنری کسنجر اور صدر رچرڈ کے چین کے پہلے دورے کا انتظام بھی پاکستان نے کیا تھا۔ چین میں لوہے کا پہلا کارخانہ پیکو کی طرز پر لگایا گیا تھا اور جو چو این لائی اسے دیکھنے کے لیے ماہرین کے ساتھ 1960 کی دہائی میں لاہور آئے تھے۔ ایران کی ترقی اور یورپ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ فلسطین کے لیے پہلی آواز بھی ہم پاکستانیوں نے ہی اٹھائی تھی۔ شام، اردن، مصر کے سفارتکاری آزادی اور بحالی میں بھی پاکستان کا اہم کردار تھا۔ سعودی عرب میں 1970 تک پاکستان سے زکوٰۃ جاتی رہی ہے۔ سعودی عرب کے شہری خانہ کعبہ میں پاکستانیوں کے رزق میں اضافے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ UAE یعنی دبئی کی ترقی میں بھی پاکستان کا اہم کردار ہے۔ دنیا کی چوتھی بہترین ایئر لائن ایمریٹس کا کوڈ کے کراچی سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ ہم نے جہاز اور عملہ بھی دیا۔ سنگاپور اور دبئی کے دونوں ایئرپورٹس پاکستانیوں نے بنائے۔ ملائیشیا کا آئین تک پاکستانی وکلاء نے لکھا۔ کوریا کی گروتھ میں محبوب الحق کے 5 سالہ منصوبے کا اہم کردار رہا ہے۔ بھارت ہم سے 1990 کی دہائی میں بجلی خریدتا رہا ہے۔ منموہن سنگھ نے شائننگ انڈیا کا پورا منصوبہ بھی پاکستان سے لیا تھا۔ دنیا کی تیسری بڑی انجینئرنگ فرمز نے 1960 کی دہائی میں کنسورشیم بنا کر منگلا ڈیم کی بنیاد رکھی تھی اور ہارورڈ یونیورسٹی کے انجینئرنگ کلاس کے طالب علم جہاز بھر کر مطالعے اور مشاہدے کے لیے منگلا آتے تھے اور اس منصوبے کو بڑی حیرت سے دیکھتے تھے۔ اب اس ملک پر ایک دور یہ بھی آیا ہے کہ جس میں ہم $1 ارب کے لیے دنیا کے دروازے پر بھکاری بن کر بیٹھتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے بڑی محنت اور بڑی جد و جہد سے اس ملک کو برباد کیا ہے۔
ابھی بھی وقت ہے، ہمیں سیاسی انجینئرنگ بند کرنا ہوگی۔ ملک میں 5 سال بعد الیکشن ہو، کام کو لازم قرار دے دیا جائے، جو شخص کام نہ کرے پولیس اسے گرفتار کر کے اپنی نگرانی میں اسے کام پر چھوڑ آئے اور اس کی آدھی تنخواہ بحق سرکار ضبط کر لی جائے۔ آخری مشورہ دوستو، ملک کے تمام سٹاک ہولڈرز ایک ہی بار بیٹھ کر اگلے 20 سال کا منصوبہ تیار کر لیں اور پھر کوئی شخص بھی اس کو چھیڑے تو اسے سزا دی جائے۔ یقیناً چند اقدامات ایسے کرنے پر ایک بار پھر ہم عزت و آبرو کی شاہراہ پر آ سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک اچھا لگا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی پتہ چل سکے کہ ہم پاکستانی شروع سے غریب نہیں تھے۔